بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس طرح کی ویڈیو کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں، تو اس میں آج ہم لیسن جو پڑھیں گے اسلامیات کا چھٹی جماعت کے لیے، اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اپنا ناظرہ کے لیے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، اسے یاد کیجیے گا، اور یہ آپ کا فرسٹ اسسمنٹ میں حفظ و ناظرہ کے طور پہ یہ آپ کا آیت بھی سنی جائے گی، سورہ بقرہ کی جو 250ویں آیت ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ترجمہ۔ یہ آپ کا ناظرہ کا کام ہے، جس کو آپ کو اچھی طریقے سے قرآن پاک کی یہ سورہ بقرہ کی آیات کو یاد کرنی۔ آیت ہے 250۔ میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ قرآن پاک میں ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو آخری رکوع ہے، اس میں جو تمام تر جو آیات ہیں وہ ہمیں مختلف دعاؤں کے طور پہ ہمیں احادیث کے سے اور کتابوں سے مستند ہے کہ وہ ہمیں ان کے ذریعے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ آیت جو ہے، اس میں آپ کو ہے کہ اے اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کر لے، ہمیں صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں مضبوط رکھ، یعنی ثابت قدم رکھ، کن پر؟ جو کفار ہیں ان پہ ہمیں فتح نصیب فرما۔ یہ آپ کا ہو گیا حفظ و ناظرہ کے لیے۔ بچوں، آج جو ہم پہلا لیسن منتخب کر رہے ہیں وہ ہمارا ہے لیسن اذان۔ اذان 5 وقت دن میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اوقات میں جو اذان کے لیے مقرر ہیں اوقات نماز کے لیے، اس میں اذان دی جاتی ہے۔ اگر اب ہم اذان کی بات کریں تو اذان کے معنی ہیں منادی کرنا، اعلان کرنا یا بلانا، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں ہم خاص طور پہ مسلمان ممالک میں اور بالعموم پوری دنیا میں جو ہے وہ اذان کی آواز، اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی ہے۔ اذان کے ذریعے ہمیں جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اذان اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ پکار آتی ہے، جس کے ذریعے ہمیں اس وقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ ایک مخصوص وقت ہے جو عبادت کا، اس میں ہمیں باجماعت نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہی کی انفرادیت ہے کہ اس نے نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کے ذریعے بلانے اور اکٹھے کرنے کا ایسا خوبصورت انداز اور جامع طریقہ مقرر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام منفرد دین ہے، تو اس کا منفرد انداز بھی ہے نماز کی ادائیگی کے بلانے کے لیے، عبادت کی ادائیگی کے لیے بلانے کے لیے۔ مختلف مذاہب میں مختلف اس کے انداز ہیں اپنی اپنی عبادتوں کے لیے بلانے کے لیے، لیکن ہمارا اسلام کی انفرادیت ہے کہ اتنی خوبصورت ایک پکار، اتنی خوبصورت ایک انداز ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمارا دل خود بخود متوجہ ہوتا ہے اور ہم اذان کے لیے، اذان سن کر اپنی نماز کے لیے اپنی نجی مصروفیات میں اپنی جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں روزمرہ کا، اس کو ہم چھوڑ کے اور ہم اپنی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جو اذان کے الفاظ ہیں اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں اللہ اکبر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کی جاتی ہے، اور توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ یعنی جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اچھا، اذان کی ابتدا کی بچوں ہم بات کر لیں تو اذان کی ابتدا جو ہے وہ ہجرت، جب ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت وہ صحیح طور پہ کھلے عام نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، اور بہت سارے اس میں عوامل تھے، ان کو مشکلات پیش تھی۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی، یعنی مدینہ ہجرت کی مسلمانوں نے، تو ان کو اللہ کی طرف سے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اب مختلف، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مختلف لوگوں میں مختلف مذاہب میں ان کے طریقے رائج تھے۔ مثلا جو نصارہ تھے، یہود و نصارہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کے ناقوس، ٹھیک ہے، جو لکڑیاں ہوتی تھی جس کو وہ ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر بجاتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو جمع کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہودی ہیں وہ سینگ کی طرح ایک آلہ تھا جس کو بغل کہا جاتا ہے، وہ بغل بجاتے تھے اعلان کرنے کے لیے کہ اب
ان کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے، جس طرح مندر میں گھنٹیاں بجتی ہیں، مختلف طریقے ہیں. لیکن جب ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو مختلف تجاویز سامنے آئیں. پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اذان کے طریقے سکھائے، ان کی کلمات و ترکیب خاص طور پہ کس کو سکھائی گئی؟ حضرت عبداللہ بن زید کو. ٹھیک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے یہی کلمات بتائے گئے، تو اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ یہی اذان اس طریقے سے دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے جو پہلے مؤذن ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اذان اتنی خوبصورت تھی، ان کو سب سے پہلے اسلام کا مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ان کی آواز سب سے بلند تھی اور دور تک جاتی تھی، اس لیے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اذان دیا کریں. ٹھیک ہے، جب وہ اذان سیکھ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پانچوں وقت کی اذان دی جاتی ہے، صرف ایک فجر کی اذان ہے جس میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہم اضافی ادا کرتے ہیں. وہ الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یعنی جس نماز نیند سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اذان اور مؤذن کی فضیلت کی طرف. تو بچوں، جو اذان دیتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا اس کو اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنے پڑے، یعنی قرعہ اندازی کرنا پڑے. ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے روز لوگوں میں بلند ہوں گی، یعنی اونچی ہوں گی، ان کو اونچا مرتبہ حاصل ہوگا. جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی جہاں تک کہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہ پڑے. اذان خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات آتی ہیں، ان اوقات میں بھی 5 وقت کے علاوہ ان اوقات میں بھی اذان دی جاتی ہے. مثلاً جب شدید بارش ہو، سخت آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو. اور ابھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ اب جب کرونا بہت پیک پہ تھا اور بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی، تو ہمارے یہاں بھی مختلف مساجد سے اذانوں کے وقت مقرر کیے گئے تھے جو رات میں اذانیں دی جاتی تھیں. یعنی یہ جو اذان کی برکت ہوتی ہے اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور آفتیں جو ہوتی ہیں وہ رفع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بچوں کے کان میں جب نومولود بچے ہوتے ہیں ان کے کان میں ہم اذان دیتے ہیں تو اس سے ان کو ایک تو یہ خوشخبری ملتی ہے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو پہلا پیغام اس طرح دنیا میں آنے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی اور عظمت والی ہے، اور وہ اسی ذات کی گواہی دیتے ہیں، اس کی ذات کی بابرکت ہونے کی. تو اس طرح بچے کے کان میں جب اذان دیتے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں الحمدللہ پیدا ہوا ہے. اذان کے آداب کے بچوں ہم بات کریں تو اذان کے وقت ہمیں کس طرح رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے، اور کلمات اذان یعنی جو اذان کے الفاظ ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے. جب مؤذن جو اذان کے کلمات کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اسی کے مطابق انہیں الفاظ کو آہستہ آہستہ دہرانا چاہیے. جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، اذان کے بعد کی مختلف دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں. خاص طور پہ یہ دعا ہے جو اذان کے بعد کی دعا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہم یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھی جاتی ہے. دوسرا کلمہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. آپ کو اگر یہ دعا یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد تو کوشش کیجیے کہ اسے آپ آہستہ آہستہ کر کے یاد کر لیجیے. اور اذان کے وقت خاص طور پہ یہ کوشش کیا کریں کہ خاموش رہیں، توجہ سے سنیں، اس لیے کہ اس کی بہت برکت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے اذان کی، اور اس وقت خاموش رہنا بہت بہت فضیلت رکھتا ہے. اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ لوگ جو اذان کے وقت اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ باتیں کرتے رہتے ہیں،
تو ان کو مرتے ہوئے کلمہ حق یعنی کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوگا. تو یہ کتنی بڑی ایک گناہ کی بات ہے کہ اذان کے وقت ہم دنیاوی باتیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے، امید ہے لیسن آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، سبق آپ نے پوری طرح سمجھ لیا ہوگا. اب اس میں آپ کو جو سوال جواب دیے گئے ہیں اس کے آپ کو کچھ میں نے تفصیلی سوال میں دیے ہیں، کچھ مختصر میں دیے ہیں. جیسے اذان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اذان کے لغوی معنی اذان اور پکار کے ہیں. اذان کس چیز کی تیاری کا ذریعہ ہے؟ اذان باجماعت نماز کی تیاری کا ذریعہ ہے. اذان کے ذریعے مسلمانوں میں مسجد جانے کا شوق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں اذان سن کے، اس لیے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. کون سی نماز کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے اذان کے الفاظ پڑھے گئے ہیں؟ فجر کی اذان میں. اذان کے آداب میں آپ کو بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں، اس میں سے کوئی سے بھی 2 آداب کا ذکر کیجیے. خالی جگہ آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے، لیسن پڑھیں گے، اس کے مطابق آپ اس کو فل کریں گے. صحیح غلط کے آپ کو نشان لگانے ہیں، جو آپ لیسن پڑھیں اور اس کے مطابق جو صحیح غلط ہے. جیسے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ غلط ہے. یعنی حضرت پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے. اس طرح یہ دعا آپ کو سارے 5 پڑھنے ہیں. اذان کے بعد دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ، یہ صحیح ہے. اذان کی ابتدا مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی. یا آپ لیسن پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی یا مدینہ منورہ میں. مؤذن کو مسلمانوں کا امین کہا گیا ہے، یہ صحیح ہے کہ مؤذن کو مسلمانوں کا امین کہا گیا ہے. اب آ جائیے آپ کے کالم کی طرف، تو کالم آپ پڑھیے اور آپ اس کو ملائیے. یہ کام آپ کا فیئر ورک میں کرنے کا ہے. آپ کو یہاں سے سلیبس تیار مل جائے گا. لیسن آپ اس کے ذریعے پڑھیے، سمجھیے، اور اگر اس میں کوئی بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ اسکول آئیے اور آ کے یہاں سمجھ لیجیے ہم سے، ہم یہاں موجود ہیں سمجھانے کے لیے. میں آپ کی ٹیچر مس ذائقہ. امید ہے آپ نے یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ اب اگلے سبق کے لیے پھر ہم ملیں گے اور اگلا سبق کی ہم تیاری کریں گے. اللہ حافظ.